بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج صبح سے لاہور کی فضاؤں میں ہلچل ہے اور کچھ سائرن الارم وغیرہ بجے ہیں، تقریباً کوئی 6:45 بجے کے قریب۔ پھر کوئی ڈرون وغیرہ کے بارے میں بھی خبریں سننے میں آئی ہیں کہ کہیں پہ کوئی گرایا گیا ہے یا گرا ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ آ رہی ہے اور مختلف طرح کی پروپیگنڈا وار ہے یہ اس قسم کی سچویشن میں۔ لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ستاروں کے حساب سے آج کا دن جو ہے یہ کیا سچویشن جو ہے وہ لا رہا ہے اور کیا بنے گا۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں، فلکیاتی پوزیشن کو میں آپ کو اگر ریویل کر کے بتاؤں تو مریخ جو ہے وہ اس وقت برج سرطان میں ہے، جو کہ ایک دفاعی پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے کہ ڈیفینسو پوزیشن، لیکن ساتھ ہی جذباتی رد عمل اور حملہ آور رویہ جو ہے وہ بھی سامنے میں آ سکتا ہے۔ راہو اور کیتو جو ہے وہ اس وقت پیک پہ ہیں، محور پر موجود ہیں، جو کہ دھوکہ، فریب اور پراکسی وار کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ برج عقرب جو ہے وہ اور چاند جو ہے وہ دونوں اکٹھے ہیں، جو خفیہ فیصلے، انٹیلیجنس ایکشن اور اچانک حملے کی صورتحال کی طرف بھی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب بھارت کی ممکنہ حکمت عملی کے بارے میں دیکھیں تو ڈرون حملے یہ جاری رکھے گا، کیونکہ راہو چوتھے گھر میں ہیں، جو فضائی اور خفیہ حملوں کی علامت ہے۔ سائبر حملے یا پروپیگنڈا وار کے امکانات جو ہیں وہ بھی ستارے ظاہر کر رہے ہیں۔ آبی جارحیت پر بھی فوکس کرے گا اور آبی راستوں پر دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ستلج وغیرہ میں اور بیاس وغیرہ میں جو دریا ختم ہو چکے ہیں ان میں بھی پانی چھوڑ دے اور اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے، تاکہ وہ مشینری جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے وہ دوسرے کاموں میں پڑ جائے۔ اب پاکستان کی ممکنہ حکمت عملی جو ہے وہ یہ کیا ہوگی، اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، مریخ کا جو ہے وہ کینسر میں ہونا یہ دفاعی سٹرینتھ کو بڑھا رہا ہے۔ جو ابھی حملے کی پالیسی جو ہے وہ ابھی نہیں اپنائی جائے گی۔ فی الحال چاند کی پوزیشن جو ہے وہ خاموش طاقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سفارتی محاذ پر سرگرمی اور عالمی برادری جو ہے وہ اس کو شامل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ شہریوں کو یکجا کوشش کی جائے گی کہ یکجا کیا جائے اور اس قسم کی جو پروپیگنڈا ہے اس سے متاثر نہ ہونے دیا جائے۔ عوامی مقبولیت رکھنے والی شخصیات کی رہائی پر غور ہو سکتا ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ اس کو کسی ایک پوائنٹ پر لایا جا سکے، اور حالات جو ہیں وہ تیزی سے خان صاحب کی رہائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے سلسلے میں کیا اقدامات کرتی ہے۔ اب دفاعی حکمت عملی میں اضافہ ہوگا، ایئر ڈیفنس، بارڈر سٹرینتھ اور انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو فعال کیا جائے گا۔ سائبر سیکیورٹی پر فوکس ہوگا، جوابی وار کو آخری آپشن کے طور پر رکھا جائے گا۔ ابھی یہ فی الحال جذبات کی بجائے ہوش سے کام لیتے ہوئے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلوں کا حساب کتاب جو ہے وہ آئے گا۔ پچھلے ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج 8 تاریخ ہے، تو یہ اب پاکستان اس کے بارے میں سیریسلی سوچے گا کہ کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد کوئی جب کسی پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے تو پھر ہی ایکشن لے گا۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، دیکھیں 9 اور 11 مئی جو ہے یہ راہو کا اثر جو ہے یہ خطرناک ہے، یہاں حملوں کی شدت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اور 12 مئی کے بعد شمس اور مشتری کی قربت جو ہے وہ سیاسی حل کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ 11 مئی کے بعد میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ 11 کے بعد جو ہے یہ کچھ پیش رفت جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی، اور ایک عالمی ثالثی کا امکان بھی پیدا ہوگا۔ اس میں ہو سکتا ہے سعودی عرب سامنے آ جائے یا امریکہ سامنے آ جائے، کیونکہ چائنا سامنے آئے گا تو وہ پھر انڈیا نہیں مانے گا اس کو۔ اور ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کی رہائی کا امکان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تاکہ قوم کو متحد کیا جا سکے۔ اب اس کو اگر سم اپ کر کے دیکھ لیا جائے تو اس وقت جنگی تناؤ جو ہے وہ شدت دکھا رہا ہے، مگر فیصلہ کن جنگ کی پوزیشن جو ہے وہ ابھی نہیں آئی۔ دفاعی، خفیہ اور پراکسی جنگ کا امکان زیادہ ہے۔ پاکستان کی اس وقت کی پالیسی محتاط اور دفاعی ہے، مگر عوامی دباؤ اور فلکی اثرات کی وجہ سے خان صاحب کی رہائی بھی ایک ممکنہ سیاسی چال جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اب تک کی
यही मालूमात मैं आपको दे सकता हूँ। तफसीली वीडियो फिर मैं बना के अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।